السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندانوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس عورت کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔ دوستو، معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ دوستو، ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو نہیں دیا۔ ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی کچھ خوبیاں بتانے جا رہے ہیں، جن خوبیوں سے عورت کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بات کریں گے عورت کی وہ دو غلطیوں کے بارے میں جس سے عورت کو منحوس قرار دیا ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں حضرت علی کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کر ہی دیا ہوگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، شیر خدا وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو مولا کائنات حضرت امام علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے کام ہے؟ حضرت امام علی نے فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کے رگ رگ میں دو عیب پائے جائے۔ پہلا عیب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ وہ نحس عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہوگی تو وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ دو کام، ایک غیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ نیک عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم آپ کے لیے نیک عورت کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرمانبرداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، نیک عورتیں وہ ہے جو فرمانبردار ہے اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ عورت جس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنے جان و مال کا شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایتی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور اگر وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے تو جنت کی حور اسے بددعا دیتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عورت بغاوت کیوں کرتی ہے؟ تو ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آنے والے وقت میں انسان کے گھر کی بربادی اور بے سکونی کا سبب کیا ہوگا؟ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس پر اس شخص نے کہا، یا علی، عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیونکہ مرد عورتوں کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے سکون کو دفن کر دے گا۔ اسلام میں عورت کو جو حقوق دیے ہیں، اگر مرد ان حقوق میں سے کسی ایک کو بھی دبا جائے گا تو عورت بغاوت پر اتر آئے گی اور یہی چیز گھر ٹوٹنے کا سبب بنے گی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، انہیں زندہ در غور کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور ان کے حقوق مقرر کیے۔ اسلام میں حدود کے اندر رہ کر عورت کو آزادی سے جینے کا حق عطا کیا ہے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے، یا علی، میرا شوہر لوگوں کے سامنے میرا مذاق اڑاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور یوں وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے، کبھی بھی اپنی عورت سے ایسا مذاق نہ کرے جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یوں جو مرد اپنی عورت کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ اس کے لیے رزق، دولت، برکت، شہرت اور فراوانی کے دروازے تنگ کر دیتا ہے، اور ایسے انسان کے قیامت میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا، اور یوں تمہارے لیے ایک چھوٹا سا مذاق کسی اور کو تکلیف دیتا ہے اور تمہاری دنیا تباہ کر دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں رسوا کر دے گا۔